بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر سے امر بنانے کے طریقے ہمارے چل رہے تھے۔ ز سفر ناخوشیم 11 حرف ہیں جو دن اور تن سے پہلے آتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم باقی حروف پڑھتے ہیں۔ 6 حروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ 7واں ہے خے، یعنی علامت مصدر دن یا تن سے پہلے اگر خے ہو تو اس سے امر بنانے کے لیے علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد خے کو زے سے بدلتے ہیں۔ جیسے انداختن، انداختن یعنی ڈالنا، پھینکنا، تو انداختن سے تن ہٹا دیں گے اور خے کی بجائے زے لائیں گے تو انداز، یہ امر بنا، ڈال۔ اندوختن جمع کرنا سے اندوز، افروختن روشن کرنا سے افروز، افروختن سے تن ہٹا دیں گے، خے کو زے سے بدل دیں گے افروز، روشن کر۔ گریختن بھاگنا، تو گریختن سے تن ہٹا دیں گے اور خے کو زے سے بدلیں گے گریز، بھاگ، امر کا صیغہ بنا۔ اور اگر علامت مصدر سے پہلے واو ہو تو اس سے امر بنانے کے لیے علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد واو کو الف یا سے بدلتے ہیں، الف اور یہ۔ جیسے کشودن کھولنا، تو کشودن سے دن ہٹا دیں گے اور واو کے بدلے میں الف یہ لائیں گے، کشائے، کھول۔ بخشودن واو کے ساتھ، بخشودن بخشنا، بخشودن میں دن سے پہلے واو ہے تو دن ہٹانے کے بعد واو کو الف یہ سے بدلیں گے تو بخشائے، بخش، امر۔ کریما ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ اس شعر میں جو ببخشائے آیا ہے یہ اسی مصدر سے ہے، بخشودن، اور اس کا ایک اور مصدر آتا ہے بخشائیدن، دونوں سے ببخشائے امر بنتا ہے۔ اگر علامت مصدر سے پہلے شین ہو تو اس سے امر بنانے کے لیے علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد شین کو رے سے بدلتے ہیں۔ جیسے نگاشتن لکھنا، تو علامت مصدر تن سے پہلے شین ہے، تو علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد شین کے بدلے میں رے لائیں گے، نگار، لکھ، امر کا صیغہ۔ اگر علامت مصدر سے پہلے یہ ہو، یائے، تو علامت مصدر کے ساتھ یا کو بھی نکال دیں گے تو امر بن جائے گا۔ جیسے بافیدن بننا، تو بافیدن سے دن ہٹا دیں گے اور یہ کو بھی نکال دیں گے تو باف، بن، امر بن گیا۔ ایسے ہی خیزیدن اٹھنا، تو خیزیدن سے دن ہٹا دیں گے پھر یہ بھی نکال دیں گے، خیز، اٹھ۔ شگافیدن چیرنا، پھاڑنا، شگافیدن سے دن ہٹا کر یہ بھی دور کر دیں گے، شگاف، چیر۔ ایسے ہی بخشیدن، اس سے پہلے جو آیا تھا وہ بخشودن، اس میں دن سے پہلے واو تھا، اس کو الف اور یا سے بدلتے تھے۔ اور ایک مصدر ہے بخشیدن، اس میں دن سے پہلے یا ہے تو یہ کو بھی دور کر دیں گے۔ بخشیدن سے دن ہٹانے کے بعد یہ کو بھی ہٹا دیں گے تو بنے گا بخش، تو بخشیدن سے امر کا صیغہ آئے گا بخش، اور بخشودن سے آئے گا بخشائے۔ یہ فرق یاد رکھنا ہے۔
اور آخری حرف ہے میم، کہ اگر علامت مصدر سے پہلے میم ہو تو اس سے امر بنانے کے لیے میم کو یہ سے بدلتے ہیں. جیسے آمدن، آمدن میں دن سے پہلے میم ہے تو علامت مصدر دن کو نکالنے کے بعد میم کو یہ سے بدل دیں گے تو بنے گا آئے، آئے یعنی آ. یہاں ایک بات اور یاد رہے کہ ہم نے آمدن سی لفظی میں جو گردان پڑھی تھی، آمدن آنا مصدر، اس میں امر کا صیغہ آیا تھا بیا آ امر. تو اصل تو صیغہ امر کا ہے، جیسے یہاں آیا کہ آمدن سے دن ہٹانے کے بعد میم کو یہ سے بدلیں گے تو بنے گا آئے. اور امر سے پہلے بائے زائد بھی آتی ہے، مطلب بے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، آئے تب بھی صحیح، نہ آئے تب بھی صحیح. تو آئے کے شروع میں بے لگا دیں گے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مد والے الف سے پہلے اگر بائے زائد آئے تو ایک الف یا سے بدل دیتے ہیں تو پڑھیں گے بیائے. تو اب اصل صیغہ ہوا بیائے، لیکن تلفظ کی آسانی کے لیے امر میں سے اس یا کو بھی گرا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بیا امر. ہاں، اس سے مضارع جب بنائیں گے تو وہ یا واپس آ جائیں گی، اخیر میں دال اور اس سے پہلے زبر لگا دیں گے، بیا ید آوے مضارع بیا ید. تو مضارع میں وہ یا واپس آ گئی کیونکہ دال سے پہلے زبر آئے گا بیا ید. لیکن امر بنانے میں اصل صیغہ بیائی، تلفظ کی آسانی کے واسطے وہ یا کو بھی گرا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بیا. تو اصل صیغہ ہے آ، بائے زائد لگا دی تو بیا، اور میم کو یا سے بدلنے کی صورت میں بنتا ہے بیائی، لیکن تلفظ کی آسانی کے واسطے یہ کو گرا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بیا، بیا آ امر. یہاں تک یہ 11 حروف پورے ہوئے. اخیر میں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ عام طور پر مصدر سے امر انہی طریقوں سے بنتا ہے. جن مصادر کے امر ان قاعدوں سے بنتے ہیں ان مصادر کو قیاسی کہتے ہیں، مصادر قیاسی. لیکن بعض وہ مصادر بھی ہیں جن سے امر ان قاعدوں سے نہیں بنتا، ان مصادر کو غیر قیاسی اور مقتضب کہیں گے. مثال کے طور پر دیدن دیکھنا مصدر، اس کا امر آتا ہے بین، دیکھ امر. اب دیدن سے بین کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی ان قاعدوں سے نہیں بنا ہے، ورنہ دیدن سے دیدن کے دن سے پہلے یا ہے، تو اگر قاعدہ ہم دیکھتے ہیں تو دن سے پہلے یا ہے تو یا کو گرا دو تو صرف دال ہی بچ رہی ہے. تو اس کا جو امر بنا بین اس قاعدے سے نہیں بنا. تو اس طرح بہت سے اس طرح کی مصادر ہیں جن کا امر ان قاعدوں سے نہیں بنتا، ان مصادر کو غیر قیاسی کہتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.